آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آگے حدیث پاک کے الفاظ، حسین سبط من الاسباط، یہ خاندان نبی کی چشم و چراغ ہے۔ آگے آقا ارشاد فرماتے توجہ، احب اللہ من احب حسینا، مولا جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرنا۔ مولا جو حسین اعظم سے محبت کرے، یہ الفاظ کس کی زبان فیض ترجمان سے نکل رہے ہیں؟ یہ وہی زبان پاک ہے جس کے بارے میں بریلی سے آواز آئی تھی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، چشمہ علم حکمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کون بہن ہے؟ یہ وہی ہے وہ بہن جس کی ہر بات وحی خدا، ایک تو نہیں، چار پانچ نہیں، 10 20 نہیں، بلکہ وہ بہن جس کی ہر بات وحی خدا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سنو خبردار، یاد رکھنا، میرا محبوب وہی بولتا ہے جو مرضی خدا کی ہوتی ہے۔ توجہ توجہ، محبوب نے بولا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کا جلوہ ہے، مرضی خدا کی ہے۔ امام علی مقام کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا حسین سبط من الاسباط، زبان آقا کی ہے، مرضی خدا کی ہے۔ امام علی مقام کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا حسین احب اللہ من احب حسینا، زبان آقا کی ہے، مرضی خدا کی ہے۔ زبان مصطفیٰ ہے لیکن مرضی خدا ہے نا۔ کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى، خبردار، قرآن پاک کی آیت، میرا محبوب وہی بولتا ہے جو خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ اب محبوب نے کیا کیا بولا اہل بیت کے بارے میں؟ پڑھتے جاؤ، یہ کہتے جاؤ، یہ بولا آقا نے ہے، مرضی خدا کی ہے۔ جی بولا آقا نے ہے، مرضی خدا کی ہے۔ لیجئے میں ابھی وہ سورہ کہف اور تفسیر دیکھ رہا تھا، توجہ ذہن حاضر رکھنا، ابھی ذہن میں ایک بات آ گئی، میں بیان کچھ اور کرنے جانے لگ گیا تھا لیکن بس ابھی ذہن میں آیا۔ کل بھی میں دیکھ رہا تھا سورہ کہف، اس کے اندر سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین کے بارے میں ذکر آیا ہے اور تھوڑا تفصیل سے آیا ہے ذوالقرنین کا۔ جس ذوالقرنین کون تھے؟ حضرت ذوالقرنین۔ توجہ، تو سورہ کہف کے اندر آیا کہ وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ حضرت ذوالقرنین، ذہن یاد رکھنا، میں تفسیر کی قرآن پاک میں آیت اور کئی جگہ حضرت ذوالقرنین کا ذکر، یہاں تک کہ ایک آیت میرے ذہن میں آ بھی گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ کہف، قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، آگے ایسے کریمہ تو کئی جگہ نام بھی آیا، اس کا ذکر آیا حضرت ذوالقرنین کا۔ توجہ، تو فرمایا کہ خود قرآن پاک کی آیت، اس کا ترجمہ یہ کہ ہم نے رب فرماتا ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین کو پوری دنیا پر حکمرانی عطا فرمائی۔ ذہن یاد رکھنا، اور میں جہاں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں انشاءاللہ پہنچاؤں گا۔ ابھی کل ہی پڑھ رہا تھا میں، پوری دنیا پر حضرت ذوالقرنین کو رب فرماتا ہے ہم نے حکومت دی ہے۔ ان کی نبوت کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن ہاں یہ تو سب مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی تو تھے حضرت ذوالقرنین۔ فرمایا روایات میں آتا ہے کہ 4 وہ لوگ جن کو پوری کائنات پر رب نے حکمرانی عطا فرمائی تھی، ان میں 2 مومن اور 2 کافر ہوئے ہیں۔ ایمان والے مومن جو ہیں ان میں ایک تو حضرت ذوالقرنین کا نام آتا ہے اور دوسرا نام حضرت سلیمان علی نبینا و علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کا نام آتا ہے، اور 2 کافر نمرود اور بخت نصر، یہ 2 کافر گزرے۔ توجہ، یاد رکھنا، 2 کافر ایسے گزرے جن کو پوری دنیا پر رب نے حکمرانی دی، ایک نمرود ایک بخت نصر، اور 2 مومن گزرے، ایک تو حضرت ذوالقرنین، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ نے نام سنا ہوگا نا، نام سنا ہوگا، نبی گزرے
سلیمان علیہ السلام. توجہ توجہ توجہ. میں تفسیر پڑھ رہا تھا, مفسر لکھتے تھے کہ وہ دنیا میں وہ 4 لوگ جن کو رب نے پوری دنیا پر حکمرانی عطا فرمائی ہے, ایک حضرت ذوالقرنین ہے, ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. یہ 2 تو ایمان والے ہیں, بلکہ یہ وہ ایمان والے ہیں جنہوں نے ایمان کی دولت کو تقسیم فرمایا ہے, اور 2 کافر ہیں, ایک نمرود ہے اور ایک بخت نصر ہے. توجہ, علماء بیان فرماتے ہیں, میں نے تفاسیر دیکھی تو مفسرین آگے کلام فرماتے ہیں یہ 4 تو وہ ہیں جو گزر گئے, ایک اور آنے والے ہیں جن کو رب پوری دنیا پر حکمرانی عطا فرمائے گا. میں نے تفسیر پڑھی کہ وہ آخر کون ہے جو آنے والے ہیں اور انہیں رب پوری دنیا پر حکمرانی عطا فرمائے گا. مفسرین فرماتے ہیں وہ کوئی اور نہیں, نبی کے خاندان کے ایک چشم و چراغ اہل بیت حضور سے آنے والے حضرت امام مہدی ہوں گے. واہ واہ واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حسب اعلی حضرت, مظہر اعلی حضرت, خیر حضور معصوم ملت حضرت علامہ مفتی فہران رضا خان صاحب قبلہ. نعرے رسالت. وہ کوئی اور نہیں ہوں گے. مفسرین بولے یہ 4 گزر گئے جس میں 2 ایمان والے تھے اور 2 کافر تھے جن کو رب نے پوری کائنات پر حکومت کی, اور ایک آنے والے ہیں جن کو امام مہدی کہا جاتا ہے. وہ حضور کی آل کا چراغ نہ بجھا ہے نہ بجھے. علماء فرماتے ہیں ہاں کہ جب کافروں نے یہ طعنہ دیا نا, ہاں وہ حدیث پاک بھی یاد آ گئی. سنو, آقا ایک گود کے اندر حضرت اپنے شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیٹھے ہیں. توجہ, اور دوسری گود کے اندر حضرت امام عالی مقام کو لیے بیٹھے ہیں. شہزادے اللہ اکبر مولائے کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آقا لیے بیٹھے. اس حدیث کو نقل اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن نے اپنے رسالے کے اندر کیا ہے. فرماتے آقا لیے بیٹھے ہیں, اتنے میں جبریل امین آ گئے. ذرا غور سے, جبریل امین آ گئے, علیہ الصلوۃ والتسلیم آ گئے. آقا کیا خوبصورت منظر, ایک طرف حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ اپنے شہزادوں کے لیے بیٹھے ہیں, ایک طرف حضرت امام عالی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیٹھے ہیں. حضرت جبریل امین تشریف لائے. آقا نے ان میں سے ایک کو طلب فرمایا ہے, آپ کا اختیار ہے جس کو اختیار فرما لے. آقا جس کو ان دونوں میں سے ایک کو رب نے طلب فرمایا ہے. بچپن کا زمانہ ہے. آقا نے اپنے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار فرمایا. کچھ دن آپ بخار کی نقاہت, کچھ دن آئے, اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئے. اب علماء فرماتے, توجہ, علماء فرماتے جب کبھی آقا حضرت امام عالی مقام کو دیکھتے نا تو مسکرا کے صحابہ سے فرماتے, جانتے ہو یہ شہزادہ کون ہے؟ صحابہ فرماتے آقا کون ہے؟ آقا فرماتے یہ وہی ہے جس کو اوپر میں نے اپنے شہزادے کو قربان فرما دیا. آقا فرماتے یہ وہی ہے جن کے اوپر میں نے اپنا شہزادہ قربان کر دیا ہے. لیکن اب کفار نے جب معاذ اللہ توہینیں کرنا شروع کری تو قرآن کی آیت آئی, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. توجہ, علماء بولے اس کا مفاہیم میں ایک مفہوم اہم یہ ہے کہ آقا کی نسل پاک اب قیامت تک جاری ہونا ہے. بہت واہ, زندہ باد. حاضر ہے, ذرا زور سے بولو. میں کچھ ضروری بات کرنے لگ گیا. میں نے ابھی سے پہلے کہا تھا امام عالی مقام امام حسین شہنشاہ کربلا, حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی و سلامہ علی جدہ الکریم و علیہ
آپ کے دیگر بڑے فضائل، توجہ غور سے سننا، بڑے فضائل، لیکن بہت سے فضیلتوں پر ایک بہت اہم فضیلت یہ ہے کہ امام عالی مقام سے میرے حضور کی نسل پاک چلی ہے۔ سنو ذکر امام زین العابدین کرنے والوں، سنو امام عالی مقام کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ذکر ہم کرنے بیٹھے ہیں، جن کا عرس پاک آج ہم کوما کے اندر منا رہے ہیں، یہ وہی شہزادے ہیں جن سے اللہ اکبر میرے امام عالی مقام کی نسل آگے چلی ہے۔ واہ زندہ باد، آگے چلی ہے، آپ ہی سے نسل آگے چلی ہے۔ توجہ بیان کرنے لگ گیا تھا، اب چلی نہ نسل، کہاں تک چلنا؟ قیامت تک حضور کی نسل چلنا ہے۔ ہاں وہ حضور کی نسل چلی نا میاں، ہاں وہ کربلا سے چلی حضور کی نسل، انہوں نے خدمات انجام دی، تو کربلا سے جو نسل چلی تو وہ اللہ اکبر بغداد والے جو پیرانے پیر ہیں نا، جو روشن ضمیر ہے نا، جو غوث اعظم ہے نا، وہ بھی تو اہل بیت ہی میں سے ہے نا۔ کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ غوث اعظم اہل بیت میں سے ہے، غریب النواز اہل بیت میں سے ہے، مسعود غازی اہل بیت میں سے ہے، مخدوم سمنہ اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ اکبر، میں کہنے لگ گیا کہ کربلا سے جو نسل نبی چلی تو پوری دنیا کے اندر جو اسلام پھیلایا تو وہ نسل پاک مصطفیٰ نے پھیلایا۔ واہ 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 زندہ باد۔ تو میرا امام بولا، اعلیٰ حضرت بولے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب نور کا۔ توجہ توجہ لیجئے، عمر کو حدیث پاک سنانے لگ گیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، دنیا اس وقت تک فنا نہ ہوگی، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک میرا شہزادہ یہ سارے عرب کا حاکم نہ بنا دیا جائے گا۔ توجہ ذرا زور سے بولو، ذرا جھوم کے بولو۔ ہمارے ایک طریقت کے امام ہیں، اور سننا، ہمارے ایک طریقت کے امام ہیں جن کو سیدنا سرکار غوث اعظم پیرانے پیر کہا جاتا ہے، اور ہمارے شریعت کے امام یعنی حضرت امام الائمہ کاشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کچھ ضروری بات اور علمی بات کرنے لگ گیا۔ علماء فرماتے ہیں ہمارے ایک شریعت کے امام ہیں، ان کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، اور ایک ہمارے طریقت کے امام ہیں جن کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے، اللہ اکبر پہچانتی ہے۔ توجہ توجہ، غوث اعظم تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اور امام اعظم تو سنو، امام اعظم فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، فرماتے ہیں اگر نعمان ابن اللہ اکبر ثابت حضرت امام جعفر صادق کے پاس 2 سال اس کے نہ گزرے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ پتہ کیا چلا؟ جو یہ سلسلہ چلا طریقت کا وہ بھی فیضان اہل بیت کا ہے، اور جو سلسلہ چلا شریعت کا وہ بھی فیضان اہل بیت ہے۔ فیضان اہل بیت، ذکر امام زین العابدین، مسلک اعلیٰ حضرت، مشرب شیر پیش اہل سنت، فیضان حضور معصوم ملت۔ واہ واہ زندہ باد۔ فرماتے لولا السنتان لہلک النعمان، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ ہے جن کے بارے میں آقا نے فرمایا ہے کہ اگر
علم سریا ستارے کے پاس بھی پہنچ جاتا، لَتَنَابُلُهُ رِجَالٌ مِّنْ أَبْنَاءِ فارس، تو فارس کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہاں سے بھی اٹھا لیا۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اس سے مراد حضرت امام توجہ، وہ امام اعظم جن کے بارے میں خود آقا فرمائے کہ اگر علم سریا ستارے کے پاس بھی ہوتا تو یہ وہاں سے بھی لے آتے، اتنی شان کے باوجود یہ فرمائے کہ لَوْلَا السَّنَتَانِ، سنو لوگو، اگر میرے 2 سال حضور کے شہزادے امام علی مقام کے شہزادے حضرت امام زین العابدین ان کے شہزادے حضرت سیدنا امام باقر ان کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ 2 سال نہ گزارتے تو مسلمان ہلاک ہو جاتا۔ پتہ کیا چلا؟ چاہے حنفیت ہو چاہے قادریت ہو، یہ سب فیضان اہل بیت مصطفیٰ، چاہے یہ حنفیت ہو چاہے یہ قادریت ہو، یہ فیضان۔ میں تیرے ذہن میں بات آئی، سیدنا سرکار غوث اعظم یہ کون ہے؟ یہ والد کی طرف سے حسنی ہے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہے۔ یہ تو فرماتے ہیں نا کہ انا نجیب الطرفین، میں نجیب الطرفین، خود ہی فرماتے ہیں والد کی طرف سے حسنی ہے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہے۔ لیکن میں آج میرے ذہن میں ایک حدیث پاک آئی، اس کو سنانے سے پہلے میں اعلیٰ حضرت کا ایک حوالہ سنانے لگ گیا۔ توجہ ذہن حاضر ہے؟ فتاوی رضویہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ، مولانا سلیم صاحب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں کہ جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی سے بڑی خراب جو چیز ہے وہ مکروہ ہے، وہ اصاعت ہے، اور اصاعت سے جو بڑی ہے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ توجہ ذہن حاضر رکھنا، فرماتے ہیں اس سے بڑی جو شے ہے وہ حرام ہے، پھر فرماتے ہیں حرام سے بڑی جو خبیث شے ہے وہ کفر ہے، پھر فرماتے ہیں اس کے اندر بھی فرماتے ہیں حرام کے بعد گمراہیت ہے، گمراہیت کے بعد کفر ہے، فرماتے ہیں کفر کے اندر بھی درجے ہیں، کافر اصلی سے بدتر فلانے ہیں، اس سے بدتر، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سب سے